سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب میرے ان بندوں سے کہو جو ایمان لے آئے ہیں وہ نماز قائم کریں، اور وہ جو میں انہیں دیتا ہوں اس میں سے میری بارگاہ میں خرچ کریں، علانیہ طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ سوداگری ہوگی نہ کوئی یارانہ ہوگا۔ اور نماز کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کافر، کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اور ایک مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، لا خیر فی دین لا صلاۃ لہ، اس بندے کے دین میں، اس بندے کے دین میں کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی خیر نہیں ہے جس بندے کے دین میں نماز نہیں ہے، جس بندے کے دین میں نماز نہیں ہے۔ تو عزیزوں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب ان سے کہو نا جب یہ میرے بندے ایمان مجھ پر لے آئے ہیں کہ یہ نماز کے پابند ہو جائیں، نماز کے عادی ہو جائیں، اور جو کچھ میں نے دیتا ہوں وہ میری بارگاہ میں علانیہ طور پر بھی پوشیدہ طور پر بھی خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جس دن ان کے یہ اپنے گناہوں کے عوض اپنی ہر چیز دیں لیکن یہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہ پائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جس دن ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی ان کا یار و مددگار نہ ہوگا۔ محبوب ان سے کہو نا جب یہ ایمان لے آئے ہیں نا تو یہ اللہ کا حکم مانیں، میری اطاعت کریں، میرے رسول کی باتیں مانیں، پیروی کریں میرے رسول کی، اور اپنے عمل کو، اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کریں۔ تو پیاروں، آؤ نا ذرا ہم قیام نماز پر، یقیم الصلاح پر ہم موازنہ کریں۔ ایک وہ عظیم ہستی جس ہستی کے نام پر پوری دنیا سنیت جھوم اٹھتی ہے، مچل اٹھتی ہے، وہ حیدر کرار، فاتح خیبر، مشکل کشا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کے طاقت جرأت کو دیکھ کر شاعر یوں کہتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور آپ ہی کے لخت جگر، نور نظر، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جن کے نام کا ٹائٹل ہر چھوٹا بڑا استعمال کرتا ہے، دنیا سنت جن کے نام کا صدقہ کھاتی ہے اور فخر سے یوں کہتی ہے، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ یار نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو عزیزوں، ہم قیام نماز پر موازنہ کرتے ہیں حضرت علی اور حسین ابن علی، ان دو ہستیوں کا۔ دیکھیں قیام نماز پر ان کا رد عمل کیا تھا۔ تو حضرت سعد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دن اور رات میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے اور سب سے زیادہ خشوع اور خضوع والے تھے، اور اللہ کی یاد میں بکثرت آنسو بہانے والے تھے۔ ابن جوزی اور ابن کثیر میں موجود ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر جب نماز کا وقت ہوا نا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے تمام سپاہیوں کو جنگ سے روک دیا اور فرمایا، لا قتال الا بعد الصلاۃ انما عماد الدین، اب جنگ نماز کے بعد ہوگی، کیونکہ نماز جو ہے نا یہ دین کا ستون ہے۔ تو یاروں، یہ حضرت علی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے دیا نمونے کے طور پر، تاکہ آپ سمجھیں کہ حضرت علی کو محبت کتنی تھی نماز سے، علی کے دل میں خوف کتنا تھا رب تبارک و تعالیٰ کا۔ اور اب ذرا آپ ہی کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جن کی زندگی کے پورے حالات تو میں بیان نہیں کر سکتا، جن کے پورے عمل کو میں بیان نہیں کر سکتا، وہ سکت و طاقت و حیثیت نہیں رکھتا میں، لیکن سنو، حضرت امام حسین جس وقت کرب و بلا کے میدان میں یزیدی لشکریوں نے نا آپ پر ظلم و تشدد کے بازار گرم کر دیے اور وہ شراب نوشی جشن منانے میں مصروف تھے نا،
اسی وقت دوسری جانب خیمہ حسین میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کلام اللہ کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، سجدہ ریزی میں مشغول تھے۔ پھر دنیا نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا، ایک ایسی گھڑی بھی دیکھی کہ چاروں جانب سے دشمن تلواروں تیروں کے ساتھ ہیں، کچھ تلواریں گردن پر ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے، مگر اللہ کی محبت، نماز کی محبت، خوف الہی اس قدر بسا ہے نا کہ امام حسین نے سر کو دینا گوارا کر لیا مگر نماز کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور اس نقطے نے دنیا سنیت کو یہ درس، یہ سبق دے دیا، یہ سبق دے دیا کہ موت سامنے کھڑی ہو اسے گلے سے لگانا قبول کر لینا، مگر نماز کو چھوڑنا یہ گوارا نہ کرنا، اسے قبول نہ کرنا۔ لیکن افسوس ہے آج کے حسینی بندوں پر، حسینی مومن بھائیوں پر، یہ اسی حسین پاک کا نام لے کر نمازوں سے دور بھاگتے ہیں، یہ اسی حسین پاک کے تذکرے کرتے ہیں اور عیاشی میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ اسی حسین پاک کے نام پر حرام کاموں کو حلال سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ اسی حسین پاک کے نام پر نا عیاشیاں کرتے ہیں، کافروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ مجھے بتانا، تجھے غیرت نہیں آتی؟ تیرے اندر شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تجھے کہ تو اس حسین کے نام سے یہ کام کرتا ہے، جس حسین کے نام پر، جس کے تذکرے پر، قصیدے گنگنانے پر اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو انہیں ذریعہ گناہ بناتا ہے، یار محرم الحرام کے مہینے میں آپ خود دیکھیں، نہ جانے کتنے ایسے عمل ہیں، اکثر ایسے عمل ہیں جو بطلان پر مبنی ہیں، جو گناہ کبیرہ پر مبنی ہے، حرام کام پر مبنی ہے، لیکن یہ خود کو حسینی کہنے والے سینہ ٹھونک کر فخر سے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، کچھ میں نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ یار اب میرا ہر مسلم نوجوان سے یہ سوال ہے، مجھے بتاؤ، کیا وہ عمل جو تمہیں نماز سے دور کر دے، وہ عمل جو تیرے جسم کو تکلیف پہنچائے، وہ عمل جو تجھے کافروں کے مشابہت اختیار کرنے پر مجبور کر دے، کیا وہ عمل صحیح ہے؟ تو اگرچہ آپ نماز کے پابند نہیں ہوں گے نا، لیکن جواب تو یہی دیں گے، حافظ صاحب یا میرے عزیز بھائی، وہ عمل کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو ہمیں نماز سے دور کر دے، جو ہمارے جسم کو تکلیف پہنچائے، جو ہمیں کافروں کے مشابہت اختیار کرنے پر مجبور کر دے، وہ عمل کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ پھر عزیزوں مجھے بتاؤ نا، جو کام تم آج محرم کے مہینے میں کرتے ہو، یہ عمل کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یار اسلام تو وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو تمہارا اتنا خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تجھے رب کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو رہا ہو، تجھے تکلیف ہے کھڑے ہونے میں، تو ایسا کرنا، تو بیٹھ جا اور بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر تجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے نا، تو ایک کام یہ کر کہ تو لیٹ جا اور اشارے سے رب کی عبادت کر۔ یار اسلام تو وہ عظیم مذہب ہے، وہ کہتا ہے نا کہ اگر تجھے وضو کے لیے، تیرا خیال اتنا کرتا ہے کہ اگر تجھے وضو کے لیے پانی استعمال کرنا تکلیف دہ ہے، تجھے اذیت پہنچاتا ہے، تو پانی کو چھوڑ دے، مٹی لے اور تیمم کر۔ یار اسلام وہ مذہب ہے جو تمہارا اتنا خیال کرتا ہے، پھر مجھے بتاؤ وہ تمہیں ایسے عمل کا حکم کیسے دے گا جو تمہارے جسم کو تکلیف پہنچائے، حضور فرماتے ہیں میرے امتی کو جب تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یار مجھے بتاؤ، اسلام اس عمل کو کیسے صحیح قرار دے گا، کیسے اس چیز کی اجازت دے گا جو تمہارے جسم کو تکلیف پہنچائے؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم منت مانگتے ہیں، نظر پوری ہونے کے طور پر یہ کرتے ہیں، تو پھر میرا ایک سوال آپ سے ہے، آپ مجھے بتائیں نا، آپ دن اور رات میں اپنے رب کی عبادت کتنی کرتے ہیں، کتنے وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں گے حضرت نماز کا پابند نہیں ہوں میں، اللہ کی فرما برداری نہیں کر پاتا ہوں میں۔ پھر میں آپ سے کہوں گا، یہ بتاؤ نا، جو ہر صبح اللہ کے حکم سے فرشتہ رزق لے کر آتا ہے، کیا وہ تمہیں رزق نہیں دیتا؟ رزق تمہیں نہیں دیتا ہے؟ کیا تمہیں رزق نہیں ملتا ہے؟ تو کہو گے رزق ملتا ہے، تو میں تم سے کہتا ہوں وہ رب جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ رب جس کے بارگاہ میں تم کچھ بھی نہیں کرتے، جس کے لیے تم کچھ نہیں کرتے ہو، وہ تمہیں ہر دن رزق دیتا ہے۔ پھر وہ امام حسین تو اللہ کے بندے ہیں، اگرچہ مقربین اور محبین میں سے ہیں، لیکن ہے نا اللہ کے بندے، وہ تمہیں اللہ کی عطا کردہ سے بدرجے اولا تمہیں دیں گے،
بدرجہ اولا تمہیں دیں گے۔ تمہیں ان کی بارگاہ میں اپنے جسم کو تکلیف پہنچا کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاروں میں آپ سے کہوں گا آپ ہر اس عمل کو چھوڑ دیں جس سے کفاروں کی مشابہت اختیار ہوتی ہو، جس سے کفار سے مشابہت ہوتی ہو، یار ہر اس عمل سے دور ہو جائیں جو تمہیں جہنم کے راستے پر لے کر جاتی ہو۔ اپنے اندر اصلاح پیدا کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ دیکھو دین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا ہے، اور دین وہ ہے جو محبوب نے ہم تک پہنچایا ہے صحابہ کرام کے ذریعہ، اور دین وہ ہے جو امام حسین نے اپنے خاندان کو دینے کے بعد، سب کچھ دینے کے بعد بچایا ہے۔ دین وہ نہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے ہم تک پہنچایا ہے، جو ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں بتایا ہے، نہیں یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے ہیں، دین وہ ہے جو اللہ کے حبیب کے ذریعہ صحابہ کرام تک پہنچا، صحابہ کرام کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو میں مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا رب قدیر ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اسلام کی سنت اور شریعت کا پابند بنا دے، اور ہم سے وہ کام لے، وہ فعل لے جس سے تو اور تیرا حبیب دونوں راضی رہیں۔